السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا الله الحمد لله الذي كلت الألسن عن غاية صفته والعقول عن كنه معرفته وتواضعت الجبابرة لهيبته وعنت الوجوه لقشيته وانقاد كل عظيم لعظمته. ثم الصلاة والسلام على نير الأعظم نتيجة العالم جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. آپ سب اپنے امام کی سلامتی کے لیے، اپنے اموات کے ایصال ثواب کے لیے اور بانی مجلس مخدوم صاحب کی سلامتی کے لیے میرے ساتھ مل کر یہ دعائے فرج کو پڑھیں. اللہم کن ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیاً وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعنا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. پر محمد علیہ السلام مولا یا رسول اللہ چکر لگا کے شیخ مالک اس مکان کا بابا حسین کا لوگوں نے حج سے روک دیا تھا حسین کو، اب تک طواف کرتا ہے کعبہ حسین. سبحان اللہ یا علی مولا. مولا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کی حاجات کو پورا فرمائے. آپ سب کو اسی سال امام حسین کی زیارت نصیب فرمائے، امام رضا کی زیارت نصیب فرمائے، آخرت میں شفاعت نصیب فرمائے. ہم اور آپ دنیا میں رہیں تو ولایت علی کے ساتھ، اور دنیا سے اٹھائے جائیں تو محبت حسین کے ساتھ. میرے عزیز دوستو، ہماری آپ کی گفتگو کہ اگر ہم قرآن کو پہاڑ پہ اتارتے تو تم دیکھتے کہ پہاڑ خشیت میں برداشت نہیں کر سکتا تھا. جو قرآن کو برداشت نہ کر سکے پتھر، اس کی شان یہ ہے قرآن کی کہ نازل ہو تو برداشت نہ کر سکے. تو جب قرآن پتھر کے معاملے میں اتنا وسیع ہے تو حیدر کے معاملے میں کیا ہوگا؟ جب در خیبر کے سامنے حضرت علی آئے، میرا اور آپ کا امام آیا، دیکھیے ہماری آپ کی گفتگو ہے جو میں آپ کو سبق سنا رہا ہوں کہ قرآن تھیوری اور ہے، پریکٹیکل اور ہے. تو خیبر کے سامنے آئے مولا کائنات تو دروازے کو اکھاڑ لیا، دروازے کو اکھاڑ لیا. تو اس نے مولا کائنات علی علیہ السلام سے یہ سوال کیا دیکھنے والے نے، کہنے لے مولا یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نے دروازہ اکھاڑا ہے یہ کتنا بھاری ہے نا، یہ کتنا وزنی ہے؟ آپ نے پتہ کیا کہا؟ پہلے جتنی میری صفر بھاری ہے اتنا دروازہ بھاری ہے.
शिपर भारी है, इतना दरवाजा भारी है, माना पता है क्या है? इंसान का जो वजन है ना वो जमीन पर है, लेकिन जब खला में चला जाता है वजन ही नहीं रहता, वजन नहीं होता। आप देख रहे हैं 9 किलोमीटर के बाद चला जाए तो वजन नहीं होता। यही मसला अल्लाह का और अली का है। अली अलैहिस्सलाम जब हौल इलाही में चला जाए तो उसके सामने कोई वजन ही नहीं है, वजन ही नहीं है, कोई उठा लिया। तो उसने मौला से कहा कि कितना वजन था? कहले कितनी मेरी शिपर का वजन था? तो उसने मौला से जितना कहा कि मैंने देखा तू तो जौ की रोटी खाता है, 2 दिन के फाके से चलता है, और खैबर में जब लड़ने आया तो तेरे में इतनी ताकत कहाँ से आ गई? और साथ में उसने कहा कि बड़े जय्यद शहाबी ने पूछा था, साथ में उसने कहा मैंने देखा कि तेरे पैर जमीन पे नहीं थे। मौला ने कहा हाँ नहीं थे। तो फिर कहाँ रख रखे थे? कुरान और है, थ्योरी और है, प्रैक्टिकल और है। कहाँ रख रखे थे? जिब्राइल के पर पे थे, जिब्राइल के पर पे थे। तो उसने कहा तुम में इतनी ताकत हो गई, इतना तो कमाल पहुंच गया कि जिब्राइल के पर तक तुम्हारे पैर पहुंच गए? कहने हाँ। ये सुन के नबी के पास आया, कहने देखो देखो अली की बात क्या कह रहे, अपने पैरों को जिब्राइल के पर पे बता रहे। मौला ने एक इंजेक्शन उसके और लगा दिया रसूल। कहने लगे तुझे अच्छा नहीं लग रहा? कहने नहीं। कहने इतनी बड़ी शख्सियत के पैरों पे अली के पैर आ जाए? अच्छा ये बता मेरा दोस्त ज्यादा वजनी है या जिब्राइल का पर ज्यादा वजनी है? मेरा दोस्त ज्यादा वजनी है या जिब्राइल का पर? उन्होंने कहा आपका दोस्त? अली के पैर तो वो है जो मेरे दोस्त पे आए। अली के पैर तो वो हैं जो मेरे दोस्त पे आए। अब आप बताइए इस मामले को मैं कैसे समझाऊं कि कुरान थ्योरी है, अली प्रैक्टिकल है। जब लोग अली को नहीं ले रहे तो प्रैक्टिकल समझ में नहीं आ रहा ना। मौला को ले लो तो प्रैक्टिकल समझ में आ जाएगा। यहूदी ने आके मौला से कहा मैं कुरान पे ईमान लाने पे तैयार हूँ, लेकिन चंद चीजें मेरी समझ में नहीं आती। कहने वो क्या? कहने देखो एक ही अंगूर है जो हलाल है और उससे जो पानी निकल रहा है शराब, वो हराम है। कुरान थ्योरी है, अली प्रैक्टिकल है। हाँ है क्या के वो तो मौला ने कहा तू क्या चाहता है? कहा मुझे समझना चाहता हूँ कि एक ही अंगूर का तो पानी है, एक हराम कैसे और एक हलाल कैसे? मेरा आपका सलाम हो इला यौमुल क़ियामा आपके इमाम पर। क्या जवाब दिया है मौला ने? कहने ऐसा कर अपनी बीवी और बेटी दोनों को लेके। वो बीवी को भी ले आया और बेटी को भी ले आया। आपने फरमाया ये कौन है? कहा मेरी बेगम है। और कहा ये कौन है? कहा मेरी बेटी है। कहा देख ले जिन्स तो एक ही है, बीवी हलाल है बेटी हराम है। हालांकि ये इससे ही निकली है, बेटी तेरी इससे ही निकली है, लेकिन बेटी तेरे लिए हराम है और बीवी तेरे लिए हलाल है। अंगूर तेरे लिए हराम हलाल है और शराब तेरे लिए। कुरान थ्योरी है, समझने के लिए अली को समझना पड़ेगा, समझ नहीं सकते। ये मखदूम साहब बैठे हैं, बड़े आला है, अल्लाह इनको सलामत रखे। ये अभी कहते हैं कि मौलवी साहब आपको ऐसा करना पड़ेगा कि मजलिस पढ़ने के बाद एक पहलवान को बुला कर रखा हुआ है, उससे कुश्ती लड़नी पड़ेगी। कहूँगा मखदूम साहब माफ करना, हलवा खाना तकरीर करना और बात है, कुश्ती लड़ना और बात है। कहेंगे आखिर क्या वजह है, तुम्हारी ताकत भी है क्यों नहीं लड़ लेते? तो मैं कहूँगा लड़ने के लिए उंगलियों का सख्त होना जरूरी है। और मैं लिखता हूँ मेरी उंगलियां नरम है, और मेरी उंगली जब पहलवान पकड़ेगा तो ऐसी तो हो गए। मैं कलम चला सकता हूँ लेकिन कुश्ती नहीं लड़ सकता, क्योंकि पहलवान की कुश्ती वो जो किशावल होता है ना उसकी उंगलियां सख्त होती है, और मौलवी होता है हलवा खाता है उसकी। मैं तो अपनी बात बता दूंगा। अच्छा मैंने कहा सरकार मैं
تقریر کر سکتا ہوں، کشتی نہیں لڑ سکتا۔ مولوی اسے کہتے ہیں جو ایک فیلڈ میں چلتا ہو، صرف تقریر کر سکتا ہو، کشتی نہیں لڑ سکتا۔ علی اسے کہتے ہیں، چونکہ پریکٹیکل ہے نا، علی اسے کہتے ہیں جب میدان میں آئے تو لڑے اور جب ممبر پہ آئے تو کٹ پہ لڑے۔ ممبر پہ آئے تو خطاب کرے اور خیبر میں آئے تو دروازے کو کھڑ لے۔ اور کیا آپ نے اسے کہتے ہیں علی۔ اہل سنت کے یہاں ایک حدیث ہے بڑی معتبر، شیعوں میں بھی ہے، وہ آپ بھی سن لو۔ کہنے کہ ایمان لائے تو بچوں میں تو حضرت علی لائے اور بڑوں میں وہ لائے، بالکل لائے۔ اللہ ایسے ایمانوں کو بھی رکھے بھائی، ایمان کے بچے بھی لا رہے ہیں، بڑے بھی لا رہے ہیں۔ کہہ رہے بچپن میں ایمان علی لائے اور 55 میں فلاں لائے۔ کیا کہنے، ہم تو اپنے امام کی دفاع کرتے ہیں، میں تو ان کی اولاد ہوں، جن کا کھاتا ہوں ان کا کھاتا ہوں، مجھے تو اپنے امام کی بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، یہ پہلا جو ہے نا وہ اب کا نہیں ہے، نبی کب کا پہلا ہے؟ قرآن تھیوری ہے، پریکٹیکل نہیں ہے۔ نبی اس وقت کا پہلا ہے جب آفتاب بھی نہیں تھا، جب مہتاب بھی نہیں تھا، جب ستارے بھی نہیں تھے، جب چاند بھی نہیں تھا۔ تو اس وقت میں کوئی ایمان لانے والا تو تھا نا، کوئی تھا نہیں ایمان لانے والا۔ تو اللہ نے کہا کون ایمان لایا؟ اللہ بتا تو کون ایمان لایا؟ یقول الذین کفروا لست مرسلا، کافر کہہ رہے ہیں تو مرسل نہیں ہے، تو مرسل نہیں ہے۔ قل، سورہ رات کی آخری آیت ہے، قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ ان سے کہتے وہ کافی ہے، کون؟ اللہ، اور دوسرا وہ کافی ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ تو یہ شہادت مدینے میں ہے یا عالم زر میں ہے؟ قرآن کی تفسیر دیکھو کہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ مدینے میں اگر ہے تو مدینے کا رسول ہے، وہ تو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، تو شہادت بھی ہے۔ تو کسی نے مولا سے پوچھا کہ آپ اپنی فضیلتیں تو گناؤ، آپ اپنی فضیلتیں تو گناؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے مولا نے گنانا شروع کی، خیبر کا فاتح میں ہوں، خندق کا فاتح میں ہوں، بدر میں میں لڑا، احد میں میں لڑا، بستر میں میں سویا، نبی کیے کی سب کرنے کے بعد مولا نے کہا سن لیا؟ ہم نے کہا سمجھ گیا؟ کچھ بھی نہیں سمجھا، ابھی میں نے تجھے اصل فضیلت اپنی بتائی نہیں۔ کہا اصل فضیلت کیا ہے؟ کہ میری اصل فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے مجھے گواہی میں اپنے برابر رکھا ہے، اپنے برابر رکھا ہے۔ اللہ نبی کی محمد کی نبوت کا گواہ ہے اور علی محمد کی نبوت کا گواہ ہے۔ اب کہو بچوں میں وہ ہے اور بڑوں میں وہ ہے، لاؤ تمہاری مرضی۔ اللہ گواہ ہے۔ اس نے چیخ مار کے کہا کیا اپنی فضیلت بیان کی ہے، کیا کہنے مولا تیرے میں سمجھ گیا؟ اللہ نے فرمایا ابھی بھی نہیں سمجھا، جب تک میں نہیں سمجھاؤں گا، پریکٹیکل نہیں بتاؤں گا کہ وہ آئے گی نہیں، تو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ اس نے کہا ابھی اور بھی فضیلت ہے کہ کہاں اور ہے؟ کہ کون سی فضیلت ہے؟ کہ یاد رکھنا اللہ کے نہ ہاتھ ہے، نہ پیر ہے، نہ زبان ہے، نہ آنکھ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو محمد کی نبوت میں گواہی دینے کے لیے اللہ نے اپنے آپ کی اپنی جگہ پر میری زبان کو استعمال کیا، میرے ہاتھ کو استعمال کیا، میرے پیر کو استعمال کیا۔ میرے ہاتھ کو استعمال کیا۔ تو مولا نے فرمایا اللہ کے غائب ہونے سے مجھے یہ ہوا ہے کہ اللہ کی طرف سے بھی گواہی میں علی نے دی ہے۔ یہ اچھی بات ہے۔ اب تفسیر کرو، اب لکھو پریکٹیکل، اب آؤ میدان میں کون آ رہا ہے؟ اب دیکھیے کائنات میں کوئی چیز پہلے بنے تو وہ علی سے افضل ہے، اور علی اس سے پہلے بنے تو علی افضل ہے۔
اب آپ سے میں مخدوم صاحب مجھ سے پوچھے مولوی صاحب یہ بتاؤ آپ تو اتنے پڑھ گئے ہو 40 سال ہو گئے آپ کو پڑھتے ہوئے آپ کو یہ پتا ہے کہ وہ حرام اور حلال اگر مل جائیں تو کیسے نکالیں مخدوم ہے نا پوچھ سکتے ہیں کہ حرام گوشت اور حلال گوشت اگر مل جائے تو الگ کیسے کریں تو میں کہوں گا مخدوم صاحب معاف کیجیے گا میں مولوی ہوں مسئلہ پھر ہی بتا سکتا ہوں لیکن میرے پاس تو کسائی کا کاروبار نہیں ہے میں لوگوں کو کسائی سمجھا کہ میں حرام و حلال کو بتاتا رہوں کسی سے پوچھو جس کے پاس ہو حرام و حلال مولا سے پوچھا مولا اگر حرام گوشت حلال میں مل جائے تو اس کو پہچانے کیسے الگ الگ کیسے کریں آج کے سائنسدان سے پوچھو کہ لیبارٹری میں لے جاؤ یہ آپ کا امام ہے جس کی فضیلت ہے میرا سلام ہے لا یوم القیامہ پتہ ہے میرے اور آپ کے امام نے کیا کہا کہنے کوئی مسئلہ ہی نہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں میں نے تو بغیر لاؤڈ اسپیکر کے کہا ہے جو چاہو پوچھو قرآن تھا پریکٹیکل تو میرے سے پوچھو گا کہ مولا کیسے جا دونوں گوشتوں کو لے جا کے آگ پہ رکھ دے اگر آگ پہ جانے کے بعد گوشت پھیل جائے تو حرام ہے اور اگر سمٹ جائے تو حلال ہے مولا آباد ہے آپ بتائیں اب آج مولا جو مسئلہ بتا رہے ہیں وہ مولوی کا نہیں ہے جو کل ہے اور آج نہیں ہے مولا کا مسئلہ قیامت تک ہے آپ خنزیر کی گوشت کو آگ پہ لے جائیں پھیل جائے گا آپ بکرے کی گوشت کو آگ پہ لے جائیں سکڑ جائے گا مولا قانون بتا رہے ہیں حرام بہت زیادہ ہوتا ہے حلال بہت تھوڑا ہوتا ہے حرام پھیلا ہوا ہوتا ہے حلال سمٹا ہوا ہوتا ہے دیکھ کے پہچانا جاتا ہے حرام آ رہا ہے حلال آ رہا ہے مولا آپ کو سلامت رکھے کیا کہنے میرا سلام ہو میرے اور آپ کے امام پر اور پڑھوں سنو گے کہ مولا ہمارے پاس آپریشن تھیٹر تو ہے نہیں ہمارے پاس ایک جانور ہے بکری ہے اس میں ایک بچہ دیتا ہے اور اس بچے کو ٹیسٹ نہیں کر پا رہا ہے کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے تو کیوں کہنے لگے وہ کتے سے بھی ملتا ہے اور بکرے سے بھی ملتا ہے دیکھو قرآن اور پریکٹیکل اور تھیوری میں یہ فرق ہے اس لیے علی المال قرآن والقرآن و معانی کوئی سمجھ نہیں سکتا اس نے کہا کہ جس نے علی کو سمجھا اس نے قرآن کو سمجھا جس نے علی کو نہیں سمجھا اس کا باپ بھی قرآن کو نہیں سمجھ سکتا میرا سلام ہو اللہ یوم القیامہ آپ کا سلام ہو آپ کی شفاعت علی اللہ علی کے ہاتھ میں دے دے سبحان اللہ کہ مولا ایسا بکری نے بچہ دیا ہے اب آپ بتاؤ کسی ڈاکٹر سے کہو ایسا بچہ پیدا ہوا ہے کہ جلدی لے آؤ آپریشن تھیٹر میں دیکھوں گا علی کو معلوم ہے میں نے ایسی مخلوق بنائی نہیں ایسا ہے ہی نہیں انہوں نے کہا مولا ایسا ہوا آپ نے کہا ایسا گھر ادھر اب پورے وہاں میرے پھول جب آیا کہ میں ایسا کر اسے پانی پلا تھیوری کو پریکٹیکل میں بدل رہے اسے پانی پلا اگر پانی پیتے وقت زبان سے پیے تو حرام ہے اور اگر منہ سے پیے اگر زبان سے پیے آپ پانی پلا کے دیکھ لو جتنے بھی کتے چاٹتے ہیں اور بکرا جب پیے گا 200 سال تک بکروں کو کتوں کو ایک جگہ باندھو وہ اپنی حلالیت نہیں چھوڑے گا وہ اپنی حرامیت نہیں چھوڑے گا پریکٹیکل اور تھیوری کا مولا کیا کہنا کہ پانی پلا اگر زبان سے پیے تو حرام اور منہ سے پیے تو حلال کہنے لگے علی پکڑ میں آ گئے اپنی نکلنے دینا منافق سے کہنے لگے پکڑ میں آ گئے اپنے کہنے مولا معاف کرتا ہوں ہم نے یہ کر کے دیکھ لیا کہتے پھر کیا نتیجہ نکلا پہلے عجیب جانور ہے کبھی منہ سے پیتا ہے کبھی زبان سے پیتا ہے اب تو کہنے لے آؤ علی کو معلوم ہے ایسی مخلوق میں نے بنائی نہیں
میرے سامنے بنی نہیں ایسی مخلوق. پہلے ہے نا, پہلا ہے نا. آپ نے کہا ایسا کرو, اسے کھلا کے دیکھو, کھلا کے دیکھو. آپ کے پاس بھی تو ہے نا بکرے, بھیڑ بکری, کھلا کے دیکھو. اگر کھانا کھانے کے بعد وہ جگالی کر لے, جگالی کہتے کیا کہتے ہیں, ہاں اگر کھانا آئیے ایک سلوات پر محمد یہ سرائیکی میاں صاحب جگالی کیا کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, اوگھر ہوگا اوگھر. تو کہنے لگے اگر اوگھر کرے تو حلال ہے اور نہ کرے تو حرام ہے. آپ تو کہہ دیا نا اتنا بڑا معاملہ کہ اگر منہ چلائے کھانا کھانے کے بعد, کہنے لے مولا معاف کرنا, ہم آپ کو زحمت نہیں دینا چاہ رہے تھے, ہم نے یہ بھی کر کے دیکھ لیا ہے. کہ کیا, کہ کبھی ایسے اور کبھی ایسے, کبھی کرتا ہے کبھی نہیں کرتا. اب تو کہہ دے لے آؤ, اب تو کہہ دے لے آؤ. میرا سلام اللہ یوم القیامہ. کہنے لگے کہ یہ بھی کر کے دیکھ لیے. کہنے اچھا جاؤ اسے بکروں کے ریوڑ میں چھوڑ دو. یہ جانور ہے نا, اس کو بکرے کے ریوڑ میں چھوڑ دو. اگر اپنی قوم سے مل کے چلے تو حلال ہے, اور اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے تو حرام ہے. آپ نے کتوں کو جاتے دیکھا ہے, ایک ادھر جا رہا ہے ایک ادھر جا رہا ہے. آپ نے بکروں کا ریوڑ جاتے دیکھا ہے. اچھا زمین پہ نہیں, آسمان پہ بھی کھٹے ہیں. مانا مومن جہاں بھی جائے گا ایک چھائی بیٹھے گا. کیا مولا, ہاں کہاں جا کے ایسا کرو. پہلے معاف کیجئے گا, بڑے بھائی نے ان سے کہا تھا کہ ایسا کر لو, میں نے ایسا کیا تو کبھی جھٹک کے چل رہا ہے کبھی مل کے چل رہا ہے. پلا کے دیکھو, کھلا کے دیکھو, چلا کے دیکھو. اب کیا رہ گیا؟ تو مولا نے کہا گھبراتے کیوں, تم علی کے در پہ آئے, میں قرآن کا پریکٹیکل ہوں. کہا میں بتاتا ہوں تمہیں. کہا کیا ہے؟ کہا ایسا کرو اسے بٹھا کے دیکھو, بٹھا کے دیکھو. اگر بیٹھتے وقت پہلے اپنے پچھلے پیر پہلے رکھے تو حرام ہے, اور اگر اگلے پیر پہلے رکھے میں آپ کو کہیں اور لے کے جانا چاہ رہا ہوں. آپ نے نماز دیکھی ہے مومن کی؟ جب مومن بیٹھتا ہے کیسے بیٹھتا ہے؟ پہلے اگلے ہاتھ رکھتا ہے پھر پیچھے, اور جب مولا کا مخالف بیٹھتا ہے تو پیچھے سے بیٹھتا ہے. آپ نے بیٹھنے کا طریقہ بھی ہے. منع نماز بھی حلالی اور حرامی میں بڑھ جاتی ہے. پیچھے سے بیٹھے دم سے نیچے, اور آگے سے بیٹھے. اب آپ بکرے کو بٹھا کے دیکھو, گائے کو بٹھا کے دیکھو, اور بکرے اور کتے کو گائے ساتھ میں باندھ دو, لیکن وہ اپنے طریقے پر نہیں چھوڑے گا, یہ اپنا طریقہ نہیں چھوڑے گا. ایک اور سلوات پڑھیں محمد رسول اللہ. وہ اپنا طریقہ نہیں چھوڑے گا, یہ اپنا طریقہ نہیں چھوڑے گا. پیچھے سے بیٹھے تو حرام ہے, آگے بیٹھے تو حلال ہے. اب وہ ایک دوسرے سے بنانے لگے کہ یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا. ہم تو مولا کو چاہتے تھے گرفتار کریں, اس نے تو ہمیں گرفتار کر دیا. ایک سے دوسرا دیکھ کے کہنے لگے کیا سوال کریں. انہوں نے کہا پھر وہی دو رات اور ریپیٹ میں ول پڑھ وہی. کہنے لگے مولا میں نے یہ بھی کر کے دیکھ لیا, کبھی آگے سے بیٹھتا ہے اور کبھی پیچھے سے بیٹھتا ہے. اب تو کہہ دے کہ لے آؤ دیکھوں تو دیکھ کیسا جانور ہے. نہیں کہا, جو نہیں کہے اور مشکل کو حل کر دے اسے ہی مشکل کشا ہے. میرا سلام ہو آپ کے میرے امام پر. کہا اچھا یہ بھی کر کے دیکھ لیا, اس میں کیا ہوتا ہے؟ کہ ایسے اور ایسے. آپ نے فرمایا جاؤ, یہ علی سے بات کر رہے ہو تم, جا کے اس جانور کو کاٹ ڈالو. اگر اس کے پیٹ سے اوجڑی نکلے تو حلال ہے, اور اگر نہیں نکلے تو حرام ہے.
کبھی یوں اور کبھی یوں. اب نہیں کہتا. مولا نے کہا جا کے کاٹ دے. اب یہ کیوں باتیں ہو رہی ہیں کہ قرآن تو سب کے پاس آیا ہے نا. قرآن لوگوں کے پڑھنے کے لیے آیا ہے. اللہ نے جو لیٹر لکھا ہے وہ محمد کو لکھا ہے, امت کو نہیں لکھا ہے. امت غلط سمجھی کہ ہمیں لکھا ہے. بے پڑھے کو انگریزی میں لیٹر نہیں لکھ سکتے. خدا لوح محفوظ سے محمد کی امت کو, بے پڑھی کو قرآن کیسے لے پڑے گا؟ کیسے بتائیے؟ ایک بے پڑھ. پھر امت نے کیا کیا, سوچا کہ اس ٹیبلٹ کو کیسے حل کریں. کہنے لگے اس کا علاج یہ ہے کہ نبی کو بے پڑھا کہہ دو, کہ صحیح طے ہو. وہ کہا بھائی ہمارے تو نبی بے پڑھے تھے, ہمارے نبی. سبحان اللہ, آپ کے نبی سب نبیوں سے افضل تھے, اپنے اوپر تھے. یا بتائیے, کائنات کے انبیاء میں آپ کا نبی افضل ہے نا. کس بنا پر افضل ہے؟ کہ بے پڑھا تھا, انگوٹھا ٹیک تھا, اس بنا پہ افضل ہے کیا؟ نہیں نا. اچھا سنیے کہ ہمارا نبی افضل ہے. کیا افضلیت ہے؟ میں افضلیت بتاؤں. جب موسیٰ ماں کی آغوش میں آیا تو قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے پریکٹیکل اور تھے. حرمنا علیہ المراضع, ہم نے موسیٰ پر ساری عورتوں کا دودھ حرام کر دیا تھا. یہ قرآن کی آیت ہے, حدیث نہیں ہے. ساری عورتوں کا. ابھی ایک دن کا موسیٰ ہے, اسے حرام بھی پتا ہے اور حلال بھی پتا ہے. اور 40 سال کا محمد ابو طالب کیا کھا رہا ہے؟ نہ حرام کا پتا ہے نہ حلال کا پتا ہے. کوئی فیصلہ تو کرو بیٹھ کے. آپ کہہ رہے ہو نبی افضل ہے. حرمنا علیہ المراضع, ہم نے عورتوں کا دودھ حرام کیا تھا موسیٰ پر. اسے کیسے پتا کہ دودھ حرام ہے؟ عورتیں دودھ پلانے کے لیے آ رہی ہیں, موسیٰ اپنا منہ پھیر لیتا ہے. موسیٰ اپنا منہ پھیر لیتا ہے. تو پھر موسیٰ افضل ہے نا. ایک دن کا موسیٰ اپنی ماں کو بھی پہچانتا ہے اور اپنے باپ کو بھی پہچانتا ہے, اور یہ پہچانتا ہے کہ یہ بے ایمان آ رہی ہے اور یہ ایمان آ رہی ہے. اور 40 سال کا محمد نہ ماں کو پہچانتا ہے نہ باپ کو پہچانتا ہے. ہماری کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہے. دیکھو غور سے سوچو, کیا کہہ رہے ہو, کیا کہہ رہے ہو, کس کو کہہ رہے ہو؟ 40 سال تک پیغمبر ابو طالب کے ساتھ کھا بھی رہے اور پی بھی رہے, اور کہہ رہے ہو ابو طالب کافر تھے. تمہارے گھر پہ جھاڑو پھر جائے, تم ایسے شخص کو کافر کہہ رہے ہو جس نے محمد کو پالا. اللہ ایک دن کے لیے بھی موسیٰ کو کافر کا دودھ نہیں پینے دیتا, کافرہ کا دودھ نہیں پینے دیتا. یہ برابر ابو طالب کے گھر پہ کھلانا اس بات کی دلیل ہے کہ تم کافر ہو, وہ مومن تھا. سبحان اللہ. مثال اپنی جگہ آپ ہے ابو طالب. سبحان اللہ. شرف ملا ہے پیغمبر کی پیغمبری کہیں نے. مثال اپنی جگہ آپ ہے ابو طالب. ارے بیچارے قبر کا ڈر ہے تو ان سے بغض نہ رکھ, زمین کے باپ کا بھی باپ ہے ابو طالب. اور کیا آپ نے حرمنا, یہ قرآن کی آیت, حدیث نہیں جو کہ ضعیف ہے, علیہ المراضع, ہم نے موسیٰ سے کہا. اللہ میاں, موسیٰ ایک دن کا بات کرتا, سمجھتا ہے یہ کیا ہوا؟ ایک دن کا موسیٰ اللہ سے رابطے میں ہے ڈائریکٹ, اور 40 سال کا محمد رابطے میں نہیں. دیکھو اس سے کس قدر ظلم ہو رہا ہے. 40 سال تک کوئی رابطہ ہی نہیں, اور آ رہا ہے تو ایک دن جبرائیل نے رستے میں پکڑ دیا, کہہ لیجیے آپ ہی نبی ہونے والے ہیں, آپ کو ہی نبی بنائیں گے, لو میں آپ کا آپریشن کر دیتا ہوں. الیکشن تھا کیا, کوئی دھاندلی ہوئی ہے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ ظلم ہے پیغمبر کے ساتھ. ایک دن کا موسیٰ اپنی ماں کو بھی پہچانتا ہے, اپنے باپ کو بھی پہچانتا ہے, اور اتنا پہچانتا ہے کہ کسی مشرکہ کے دودھ کو پیتا دے, کسی مشرکہ کے دودھ کو. یہ موسیٰ کی شان ہے. اب آپ سے کہیں, آپ بتائیے, آپ کے نبی نے تو 40 سال تک کھایا بھی نجس میں اور پیا بھی نجس میں, اور پھر افضل کیسے ہوئے؟ افضل کیسے ہوئے؟
دیکھنا میں پریکٹیکل میں اور قرآن کی بات بتا رہا ہوں پھر افضل کیسے ہوئے. دیکھو یاد رکھنا آج کی میری بات دل پہ لکھ لو. آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبی کی شان یہ ہے, نبیوں کی شان یہ ہے کہ ماں کی آغوش میں بولتے ہیں. آدم سے لے کر عیسیٰ تک اپنی ماں کی آغوش میں بات کرتے ہیں جہاں تک اس کا حدود ہے. لیکن محمد سے لے کر مہدی تک اپنی ماں کے شکم میں بات کرتے ہیں. بتائیے عیسیٰ علیہ السلام مریم کے پیٹ میں بولے, گود میں بولے نا, انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ. کیا کیوں کہا یہ ورڈز کیوں استعمال کیے یہودیوں کے سامنے عیسیٰ نے؟ میں اللہ کا بندہ ہوں, کتاب لے کے آیا ہوں, میں کو نبی بنایا. یہی ہے نا ترجمہ قبلہ, انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ, یہی کہا نا. اور یہودیوں نے کیا کہا تھا کہ یہ بچہ غلط لائیے, یہ کہا تھا نا. تو میرے بعد آپ بتائیے, مخدوم صاحب سے فیصلہ کرا لو کہ کیس چلنا چاہیے تھا مریم پہ, کہ مریم پہ شک تھا نا, عیسیٰ پہ تو شک نہیں تھا نا, نہیں تھا نا شک, تو مریم پہ شک تھا نا. تو اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اس مولوی کا کریکٹر صحیح ہے یا غلط, تو مولوی کہے کہ میرا کریکٹر تو ایسا ہے کہ میں پڑھاوا ہوں, میں فلاں ہوں. بھائی ہم کریکٹر کے بارے میں سوال کر رہے ہیں, تیرے بارے میں کب کر رہے ہیں؟ یہ عیسیٰ نے اپنی دفاع کیوں کی, اپنی ماں کا نام کیوں نہیں لیا؟ الزام تو ماں پہ تھا نا. تو بتاؤں کیا کہتا عیسیٰ علیہ السلام کو کہنا چاہیے تھا امی صدیقہ, امی طیبہ, امی طاہرہ, امی معصومہ. تو ہر آدمی کہتا اماں کی دفاع کی, ہونا چاہیے تھا نا. عربی کا قانون یہ ہے, اس نے اماں کا نام ہی نہیں لیا, اس نے تو اپنے کیس کو ڈیفائن کیا, انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ, آتانی الکتاب, مجھے کتاب عطا کی گئی ہے, وجعلنی نبیہ, اور مجھے نبی بنایا گیا ہے. ایک دن میں نبی بھی, کتاب بھی, عبداللہ بھی, اور نبی 40 سال تک نہ نبی نہ کتاب. اور پھر ساتھ میں مولوی کہہ رہا ہمارا نبی سب سے افضل ہو, بے حکومت بنا. عیسیٰ نے کہا ہاں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ. کہیں مریم کا ذکر ہے؟ عیسیٰ نے تو اپنی عصمت بچائی ہے, مریم کی تو عصمت نہیں بچائی. عیسیٰ یہ کیا کیس میں ٹھہروا دیا؟ تم تو یہ کہتے میری ماں صدیقہ ہے, بہت لوگ خوش ہوتے میری ماں طیبہ ہے, میری ماں طاہرہ ہے. عیسیٰ نے کہا نادان آدمی, الزام تو مریم پہ تھا نا, عیسیٰ پہ تو نہیں تھا نا. نادان آدمی, تجھے پتہ نہیں ہے جب میری عصمت بچ گئی اور میں معصوم ثابت ہو گیا تو میری معصومہ طیبہ اور طاہرہ ثابت ہو گیا. جب میں طیب و طاہر ثابت ہو گیا, یہی مسئلہ پیغمبر کا ہے. اپنے ماں باپ کے بارے میں کچھ نہیں کہا, اپنے بارے میں کہا میں خاتم النبیین, میں اشرف الانبیاء, میں یاسین, میں قرآن, میں طٰہٰ. جب میں ایسا تو میرا باپ کیسا؟ میں اتنا عظیم. مانا نبیوں کی سنت یہ ہے کہ اپنے کریکٹر کو بیان کرتے ہیں, ماں باپ کے کو نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ کہ معلوم ہے کہ جس کا بیٹا اتنا ہو اس کا باپ کیسا ہو. تو وہی بات ہو رہی ہے نا کہ ہمارے کو تو یہ ہے کہ بیٹے کی تعریف مت کرو, ماں باپ کی تعریف کرو. عیسیٰ نے کہا نہیں, میں اپنی ماں کی تعریف نہیں کروں گا, یہ تو عقل کے اندھوں کی بات ہے. وہ مجھے دیکھیں اور میری ماں کو پہچانے. جب میں اتنا اولد ہوں تو میری ماں کتنی اولد ہوگی, میری ماں کتنی یہی مسئلہ ابو طالب کے لیے ہے, یہی مسئلہ مولا کائنات کے لیے ہے. اپنے باپ کے بارے میں کچھ نہیں کہا, اپنے بارے میں کہا میں کعبے میں آیا, میں محمد کے دوش پہ چڑھا, میں نے مرحب کو قتل کیا, میں نے محرم میں محمد کے بستر پہ سویا. جب میں ایسا تو میرے ماں باپ کیسے؟ آپ کو بھی پتہ ہے, آپ بھی بڑے خوش ہوں گے اس بات کو سن کے. دیکھو محمد علی سے کیسے ملتے ہیں,
قرآن پریکٹیکل کہ یا علی سنی شیعہ دونوں نے لکھا بھائی نے آج کی رات تو میرے بستر پہ سو جا ہے نا سلایا نا بستر پہ اگر مخدوم صاحب اپنی جگہ پہ کسی آدمی کو جوان کو سلا دے اپنے بیٹے کو سلا دے کہ بیٹا تو میرے بستر پہ سو جا تو وہ پہچانا جائے گا دور سے کہ جوان سو رہا ہے مخدوم صاحب سو رہا ہے پیغمبر کو پتہ نہیں تھا علی کی عمر 24 سال کی ہے اور میری عمر 60 سال کی ہے 50 سال کی ہے تو 50 سال کا بوڑھا اور 24 سال کے جوان کے سونے میں فرق نہیں ہے نا فرق ہے نا تو پھر اس کو کیسے سلا دیا اچھا قد میں بھی فرق ہوتا اب لکھو حضرت علی کا قد چھوٹا تھا پیٹ موٹا تھا تو چھوٹے قد والے کو موٹے پیٹ والے کو اپنے باپ کے بستر پہ سلا کے تو دیکھ دور سے پہچان میں آ جائے گا یہ موٹا سودا پیا ہے یہ چھوٹا سودا پیا دور سے سمجھ کے بتا دیں گے لوگ پیغمبر کو نہیں پتا تھا پکڑا جاؤں گا مجھے لوگ پہچان لیں گے علی تو آج کی رات میرے بستر پہ سو جا سونے میں آدمی پکڑا جاتا ہے کروٹیں بدلتا ہے اللہ اکبر اور مولا نے بھی ایسا کیا کہ ثابت کر دیا کہ اچھا میں سو جاتا ہوں اور کافروں نے سب نے ٹیم کھڑی کر کے کہا کہ کون سو رہا ہے کہہ لے محمد سو رہا اور وہاں علی سو رہا تھا مولا بتا رہے تھے جب تم سونے میں علی کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو میدان میں علم میں کیسے علی سو رہا ہے اچھا سارے کافر مل کے اور رات بھر دیکھ رہے ہیں کون سوتا ہے محمد تو یہ تو جوان تھے نا پتہ چل کیا چادر بڑے میں سو رہا اور جب جانے لگے تو اللہ نے کہا علی کو سلا کے تم چلے جاؤ تو اب دیکھو یہ کہتے ہیں شبی بنانا جائز ہے نہیں محمد نے اپنے زمانے میں ہی علی کو اپنی شبی بنا دیا ہمیں کہتے ہیں دلجنا بنانا بدعت ہے اور محمد سے پوچھ کے علی کو اپنی شبی کیوں بنا رہا ہے شبی بنا دیا اور بنا کے کہا تم سو جاؤ چادر اوپر ڈال دی مشرک سمجھ رہے ہیں کہ محمد سو رہا ہے اور محمد جان رہے ہیں کہ علی سو رہا ہے تو مشرک سے بڑے جلتے تھے نا اور علی سے بڑے جلتے تھے تو جب نبی جانے لگے تو ان کو علی بن کے جانا پڑے گا مانا شبی میں محمد علی کی شبی بنتا ہے اور علی محمد کی شبی بنتا ہے غور کیا آپ نے اب یہ جانے لگے تو کافروں نے بڑے خوشی سے کہا کہ جا نبی رہے تھے اور بن علی رہے تھے تو کافروں نے کہا رے جان چھٹی لاکھوں پائے جانے دو علی جا رہا ہے سونے تو محمد سو رہا نہ وہاں محمد سو رہے تھے نہ یہ علی جا رہے تھے جانے دو سب نے لکھا ہے مشرکین نے کہا یہ تو علی جا رہا ہے اچھا وہ اکیلے محمد مل گئے اور سونے دو یہ محمد سو رہا ہے نہ جانے میں پتا نہ آنے میں پتا کہا آ جاؤ سو جاؤ اب جیسے نکل کے جانے لگے کیسے گئے کہا ما رمیتا از رمیتا ولیکن اللہ رمی ایک مٹھی خاک کی اٹھا کے اور کافروں کے منہ میں مارا اور پیغمبر نکل گئے یہ بتا رہے تھے پیغمبر کہ جب یہ ایک مٹھی تراب کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو علی ابو تراب کا مقابلہ کیا اور کیا آپ نے کہا چلے جا مخدوم صاحب بس سے اور پڑھوں اچھا اللہ آپ کو سلامت تو کہنے لگے جانے دو علی جا رہے ہیں سونے دو محمد سو رہے ہیں ڈسٹرب نہیں کرو صبح پکڑ لیں گے رات پوری ہو جائے وہ جا رہے تھے یہ لیٹ سو رہے تھے معاملہ عجیب و غریب ہو گیا کوئی نہیں پہچان رہا تھا یہ میرا اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں آپ کو پہلے مشرکوں نے نہیں پہچانا کہ محمد سو رہے ہیں علی ارے بابا یہ جب الگ الگ ہیں تو پہچان سکتے ہو یہ جب ایک جگہ ہو جائیں تو جبرائیل بھی نہیں پہچان سکتا آپ مشرکوں کی بات کیا کر رہے ہیں یا ملائکتو سکان سماواتی انی خلقت سما مبنیت
ولا أرض مدية ولا شمس مضية ولا ليل مظلم ولا نهار مضيء ولا بحر يلجي إلا في خمسة هؤلاء أهل بيتي. سارے ملائکہ سن. جبرائیل نے بولا من لتحت الکسا من لتحت الکسا. پوچھتا روز جا رہا ہے روز آ رہا ہے, کل جھولا جھولا رہا تھا آج ویسے جا رہا ہے, تجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا؟ یہ 5 آدمی ہیں, 2 بچے, 1 عورت, 2 مرد, تو نہیں پہچان سکتا کون ہے؟ روزانہ آتا جاتا ہے, عرش سے آنے کو پہچانتا ہے, محمد کے گھرانے کو نہیں پہچانتا. کیا کہنے؟ جبرائیل نے پوچھ کے بتا دیا کہ جب یہ مل جائیں تو کوئی ملائکہ انہیں نہیں پہچان سکتا. یہ جب الگ الگ ہے تو پہچان لوگے, یہ محمد ہے, یہ علی ہے, یہ فاطمہ ہے, یہ حسن ہے, یہ حسین ہے. اور جب ایک جگہ جمع ہو جائیں تو کسی کا باپ بھی نہیں پہچان سکتا. جب جبرائیل نہیں پہچان سکتا تو مولوی جی پہچان سکتے ہیں؟ مولا آپ کو سلامت رکھے. پھر اللہ نے کہا ٹھیک کہا جبرائیل تو نے. کہتا تو اتنا بڑا ملک خبیر نہیں, ساری کائنات کو جاننے والا. جبرائیل میں فضائل نہیں پڑھ رہا, میں نے پڑھتا آپ کیسا قابل ہے. کہا نہیں ٹھیک کہا تم نے, ٹھیک کہا. ام فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا, اس میں نسبتیں ایسی ہیں کہ تیری نسبت وہاں تک جا ہی نہیں سکتی, تیری نسبت جا ہی نہیں سکتی. اب کل کی موضوع کے لیے ایک جملہ ہی سن لو کہ دیکھو یاد رکھنا اللہ نے انبیاء کو فضائل دے کے پھیلایا ہے تاکہ پھیلیں تو انبیاء ہیں اور سمٹیں تو محمد ہیں. یہ قانون ہے. مثلا آدم کو علم کا قانون دے کے پھیلایا, یوسف کو حسن دے کے پھیلایا, موسیٰ کو کلیم بنا کے پھیلایا, عیسیٰ کو زہد دے کے پھیلایا, ایوب کو صبر دے کے پھیلایا. کہ جب پھیلیں تو انبیاء ہیں اور سمٹیں تو محمد. یہ طریقہ ہے خدا کا, سبحان اللہ. یہ پھیلا دیا. اچھا جتنے انبیاء کی صفتیں ہیں اللہ نے ہمارے نبی کو دی. ہم سے لوگ پوچھتے ہیں, بڑے بڑے مولوی ہم سے بات کرتے بیچارے, تو ہم انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں آپ تھوڑی سی غلطی ختم کر دو تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے. تو میں نے کہا مولانا کیا؟ کہ میں آپ میں یہ باتیں ہیں جو باتیں اللہ میاں کے پاس ہیں وہ آپ نے حضرت علی کو دے دی ہیں. تو میں نے کہا بھائی میں نے کون سی دے دی ہیں؟ میں نے کہا باپ کا ٹھیکیداری چل رہی. کہ اللہ دیکھو ایک کوثر کو علی سب کو کیسے پلا دیں, ایک کوثر کو حضرت علی سب کو پلائیں گے. میں نے کہا قرآن میں لکھا ہے پلائیں گے. تو قرآن تو مانتا ہے نا. کہ میں نے پڑھا, میں نے کہا تو نے تھیوری میں پڑھا ہے, پریکٹیکل میں تجھے بتایا تھا کیسے پلائیں گے. کہلے کیسے پلائیں گے؟ میں نے کہا ایک بات تو یہ کہ حضرت علی اللہ گھر میں آئے, ہاتھ اس کے ید اللہ ہے, آنکھ اس کی عین اللہ ہے, زبان اس کی لسان اللہ ہے. تو جو اللہ سے نسبتیں ہو جائیں تو اس نسبتوں سے کرے گا, اللہ تو نہیں ہے, اس کی نسبتیں رکھتا ہے. کہنے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک آدمی سب کو پلا دے. اچھا میں نے کہا ایک بات بتا, قرآن پڑھا ہے تم نے؟ میں نے کہا قرآن میں ایک آیت ہے ناقۃ اللہ, اللہ کا ناقہ. تو قرآن کی آیت اللہ کا ناقہ ہے نا. اللہ کبھی بیٹھا, اللہ کبھی اونٹ پہ بیٹھا, ناقہ کہتے ہیں اونٹ کو. تو یہ اونٹ اللہ کا بن سکتا ہے, جو کعبے میں آئے وہ علی اللہ کا ہاتھ نہیں بن سکتا ہے. کیا کہنے ناقۃ اللہ. اب اس ناقۃ اللہ کی شان کیا؟ صالح کا یہ معجزہ تھا. امت آئی اور آگے کہنے لگی ہم تم پہ ایمان لاتے ہیں, آؤ ایگریمنٹ کر لو. کیا ایگریمنٹ کر لوں؟ کہنے جی ایگریمنٹ یہ کر لو کہ آپ اس پہاڑ سے ایک اونٹ نکالو تو ہم آپ کے پروردگار کا ایمان لے آئیں گے. اسے دیکھو سنی شیعہ دونوں نے دیکھا. کہا اونٹ نکال دوں گا تو فائدہ ہوگا تمہیں؟ کہا نہیں اونٹ نہیں, اونٹنی ہو, اونٹنی ہو, مذکر نہیں ہو, مؤنث ہو. جبرائیل فرشتے نے کہا صالح ان سے ایگریمنٹ قبول کر لو, پہاڑ میں سے اونٹ نکل سکتا ہے, آکسیجن ہی نہیں.
آپ بتاؤ صحیح، کوئی طویلا تھا، کوئی بھینسوں کا باڑا تھا؟ کہتے یہ کیا باتیں کر رہے ہیں اونٹ پٹھان، کوئی اونٹ پال رکھے تھے پہاڑ میں؟ اچھا نکال دیتے، ایکسپٹ کیا ہم نے، نکال لیتے۔ دیکھا تو سوالے نے دعا کی، پہاڑ پھٹا اور اونٹنی نکل آئی۔ اب تو ایمان لے آؤ، کہا نہیں لائیں گے۔ کہلے کیوں؟ کہلے یہ ایک بچہ بھی ہے، پیریڈ بڑھا دیا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، حدیث نہیں۔ تو بچہ دینے میں تو 9 مہینے لگتے ہیں۔ سوالے نے دعا کی، 1 منٹ میں اونٹنی حاملہ ہو گئی۔ سوالے محمد کے پسینے سے بنا ہے، 1 منٹ میں خلق کر سکتا ہے جو کائنات میں کعبے میں آیا ہو۔ ایسا کرو، بچہ بھی دے، بچہ دے دی، اونٹنی اور اس کا بچہ ساتھ میں۔ اب تو ایمان لے آؤ، نہیں ٹیکس لگا دیا تم پہ، اس کو ایسا بڑھاؤ کہ پورا شہر اس کا دودھ پیے۔ یہ قرآن کیا ہے؟ ناقۃ اللہ اسی لیے کہا پورا شہر دودھ پیے۔ سوالے نے کہا اللہ میاں اس ناقے کو ایسا کرتے کہ پورا شہر دودھ پی لے۔ ایک اونٹنی کتنا دودھ دے سکتی ہے؟ کبھی مولوی صاحب فیصلہ کیا؟ 1 گھر پی لے، 2 گھر پی لے، آپ 10 اونٹ پال لو، آپ کا شہر پل سکتا ہے؟ نہیں نا۔ اس والے کو کہا کہ اچھا کہہ دو، یہ بھی پور کر لو۔ پورے شہر کو اعلان کر دیا کل سے تم بھیڑ بکری چھوڑ دو پالنا، دودھ تمہارا ہمارے ذمہ۔ مخالف مومن منافق برتن لیے کھڑا، صبح سے لائن لگی ہوئی ہے، پی کے پھر آ رہا ہے، پھر جا رہا ہے، پھر آ رہا ہے، پھر جا رہا ہے۔ دیکھو قرآن کا نقشہ، پھر آ رہا ہے، پھر جا رہا ہے، پھر آ رہا ہے، پھر جا رہا ہے۔ اللہ نہ کرے جو بات دشمن کے ہاتھ پڑ جائے، کتنا ضائع کیا ہوگا۔ دشمن تو کہہ رہا ہے نا کم پڑ جائے، کوئی تو کہہ لو صاحب وہ دودھ نہیں ہے۔ صبح سے شام تک پوری امت سالے کی اونٹنی کا دودھ پیے جا رہے ہیں۔ کیا تھا کہ وہ ناقۃ اللہ تھا۔ جب جانور اللہ سے نسبت کھا جائے، سب کو پلا بھی سکتا ہے، شہر کو پال بھی سکتا ہے۔ جس کے ساتھ یہ ہو کہ کعبے میں آئے، آنکھ عین اللہ ہو، زبان لسان اللہ ہو، محمد کی زبان کو چوسے، وہ کوثر کیوں نہیں پلا سکتا؟ اور کیا آپ نے؟ اب آپ بتائیے یہ قرآن اور پریکٹیکل میں، تھیوری اور پریکٹیکل میں ہوا نا فاصلہ، کہ قرآن جو ہے وہ تھیوری ہے، جب تک اس کا پریکٹیکل نہ ہو۔ اگر سوالے کی اونٹنی نہیں ہوتی تو لوگوں کو پتا ہوتا کہ پورے شہر کو دودھ پلایا جا سکتا ہے، نہیں نا۔ تو جب خدا جانور کو اتنی طاقت دے سکتا ہے کہ جو سب سے گری ہوئی مخلوق ہے، تو اس امام کو جس نے نبی کی زبان کو چوسا، اس کو طاقت کیوں نہیں دے دے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ دل تو بڑا چاہتا ہے آپ کو، لیکن مخدوم صاحب کہہ رہے ہیں دوسرا ذاکر موجود ہے، اور وہ بھی دوسرا بھی اس نے جو ہے سید کو لگا رکھا۔ ہماری طرف اسماعیل دیوبندی صاحب جو تھے مرحوم، خدا اس پر رحمت کرے، میں اس کو بڑا چاہتا تھا، چھوٹا سا تھا، اس کو سننے کے لیے گیا تھا۔ اس سے کسی نے کہا سرکار وہ مولوی صاحب جو تھے وہ فلاں عورت کے بارے میں بڑی بڑی جھوٹی باتیں کر گئے، آپ بھی تو کچھ کہیں اس کے لیے۔ انہوں نے کہا یار میرے کو بند کر دے گا اور پابندی لگ جائے گی۔ کہلے پھر تو اسماعیل کس بات، اسماعیل کس بات کا؟ وہ ممبر پہ گیا، وہ شیر تھا، وہ ممبر پہ گیا، اس نے جانے کے بعد کہا دیکھو یہاں سادات بیٹھے ہیں؟ نہیں۔ کہلے ہاں بیٹھے۔ کہنے لگے تو سادات سے بگاڑ کر نہیں رکھنا، ان کی دونوں جگہ موجیں ہیں، اگر یہ جنت میں جائیں تو ان کا نانا رسول خدا بیٹھا، اور اگر یہ جہنم میں جائیں تو ان کی نانی بیٹھی۔ اور کیا آپ نے جا سکتی ہیں عورتیں؟ حضرت نوح کی بیوی گئی نہیں گئی؟ جائے کل عرض کروں گا حضرت نوح کی بیوی کے بارے میں، کہ 2 آدمی بھاگ رہے ہیں ریکارڈ سے، ایک بیٹا ایک بیوی، یہ قرآن کی آیت ہے، اور بیوی اور بیٹا بھاگ رہا ہے، اور نوح نے درخواست دی ہے نا اللہ کو، وہ بیٹے کے بارے میں دی ہے، بیوی کے بارے میں نہیں دی ہے۔ نوح نے درخواست اللہ سے کہا پروردگار ھذا ابنی، کہہ سکتے تھے ھذا زوجتی، کہا نہیں ھذا ابنی، یہ میرا بیٹا ہے۔ اللہ نے کہا نہیں اس کی بات نہیں کرو، اس بیٹا تو ہے، اس کا عمل صحیح نہیں ہے، اس کا عمل صحیح نہیں ہے، تو اسے نہیں بچا سکتا۔ لیکن بیوی کو نہیں بچایا۔ میں نے جب بیوی شوہر کو چھوڑ کے بھاگنے لگے تو
تو یہ سنت نبی ہوتی ہے، وہ کبھی نہیں بچاتا. اور جب بیٹا ہو تو اس کے لیے بات کرتا ہے. شاہ صاحب میں آپ ہی کی بات کرتا پہ ختم کیا بھی سید آ گئے کیا. بہرحال مولا آپ کو سلامت رکھے کہ کائنات میں جو خدا نے قرآن اتارا ہے نا، وہ ہم پہ نہیں اتارا ہے، وہ نبی پہ اتارا ہے، ہم پہ نہیں اتارا. دیکھو 4 کتابیں اتنی ہیں، 3 کتابیں جو تھیں نا وہ نبی کے ہاتھ میں دی ہیں. تورات موسیٰ کے ہاتھ میں، عیسیٰ تورات انجیل عیسیٰ کی زبان پہ، داؤد کے زبور داؤد کے ہاتھ میں، لیکن قرآن کو ہاتھ میں نہیں دیا. نزلہ علی قلبک، ہم نے تیرے قلب پہ اتارا ہے. اب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے جمع کیا، جمع کرنے کا طریقہ ہی ختم کر دیا. وہ تو محمد کا قلب ہو تو سب پتہ چل جائے گا. قلب پہ اتارا ہے نا پورا قرآن، اور قلب میں چوری بھی نہیں ہو سکتا. کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ اس لیے قرآن میں کہا اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ. قرآن وہ ہے جس کو کوئی مس نہیں کر سکتا. مس کر تو قرآن کو تو گاندھی بھی چھو رہا ہے. مانا یہ قرآن مکتوب ہے جسے گاندھی چھو رہا ہے. وہ قرآن عصمت والا ہے، اسے سوائے معصوم کے اور کوئی مس کر ہی نہیں سکتا. یعنی اس کے علم کو کوئی سمجھ سکتا ہی نہیں. اس لیے اللہ نے کل اس بات کو چھیڑوں گا آپ کی خدمت میں آ کے کہ ایک نبی کافی تھا کائنات میں قیامت تک کے لیے، لیکن علی کو کیوں بنایا؟ جب نبی مکمل ہے تو علی کو بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ ضرورت ہی نہیں تھی. اور علی کے بعد حسن کو کیوں بنایا؟ حسن کے بعد حسین کیوں بنایا؟ پھر زہرا کیوں بنایا؟ پھر بارہ کو کیوں بنایا؟ جب ایک ہی کمال میں پہنچ گیا تو اسے بنانے کی ضرورت؟ یہ کیا بار بار بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ کوئی نہ کوئی تو فالٹ ہے. جب نبی کو بنایا اتنا با کمال تھا کہ کوئی ملک اس کے درجے تک پہنچ نہیں سکتا تھا، اور اس کی شباہت خدا سے مل گئی تھی کہ وہ بھی لا ریب، یہ بھی لا ریب، وہ بھی ایک یہ بھی ایک. ملائکہ یہ ہو رہا تھا کہ یہ اس کا شریک اور وہ اس کا شریک. کہا میرے حبیب تو میرا شریک نہیں ہے، اس لیے میں علی کو بناتا ہوں. میں تو وحدہ لا شریک ہوں، علی تیرا شریک ہے، تو علی کا شریک ہے. کل اس بات کو کھولیں گے. اس لیے ان کا کوئی شریک ہی نہیں ہے، یہ آپس میں ایک دوسرے کے شریک ہیں. اور آپ ان کے ماتم داروں کا بھی کوئی شریک نہیں ہے، ان پر رونے والوں کا بھی کوئی شریک نہیں ہے. اتنے انبیاء آ کے مر گئے، کون رو رہا ہے؟ اگر انبیاء زندہ ہیں تو حسین کی مجلس سے زندہ ہے. ہر مجلس میں انبیاء کا ذکر ہو رہا ہے. مانا حسین وہ ہے جو انبیاء کو بھی زندہ رکھے ہوئے ہیں. مولا علی وہ ہے جو انبیاء کو بھی زندہ رکھے ہوئے ہیں. ورنہ کون کسی کا ذکر کرتا ہے؟ کسی محفل میں چلے جاؤ کہیں عیسیٰ کا ذکر ہوتا ہے؟ یہ تو قرآن ہے جو کہہ رہا ہے عیسیٰ کا ذکر کرو، موسیٰ کا ذکر کرو، ابراہیم کا ذکر کرو. اور پھر کہاں کرو؟ اپنے گھر میں نہیں، مجلس کرو، اس میں ابراہیم کا ذکر کرو. ہے نا؟ مجلس حسین ابراہیم کے لیے بھی فائدہ مند ہے، موسیٰ کے لیے بھی فائدہ مند ہے، عیسیٰ کے لیے بھی فائدہ مند ہے، اور مومنوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی آنکھوں کو سلامت رکھے. میرے عزیز دوستو، ایک دن امام حسین علیہ السلام کو جب کربلا میں 2 تاریخ کو وارد ہو گئے تو یہ لکھا ہے کہ زینب سلام اللہ علیہ نے امام حسین کو بلایا. فضہ گئی کہ بھائی تمہیں زینب بلا رہی ہے. امام حسین آگئے کہ بھئیہ 2 راتیں گزر گئی ہیں اور میرے پیارے بھائی مجھے زمین پہ قرار نہیں ہے، میں بڑی بے چین ہوں. مصائب آپ کو یہ ذاکر سید سنائے، میں بڑی بے چین ہوں. کہاں زینب ہے تو یہی مسئلہ. کہا ایسا کرو کہ کوئی زمین بدل لو. کہا اچھا زینب یہ بتاؤ کہ تمہیں قرار کیوں نہیں آ رہا؟ قرار اس لیے نہیں آ رہا کہ جیسے ہی غروب ہوتا ہے ایک رونے کی آواز آتا ہے، اور وہ میرے خیمے کے پیچھے سے آتی ہے، اور وہ یہ کہتی ہے میرے حسین میں نے تجھے چکیاں پیس کے پالا، میرے حسین میں خود نہیں سوتی تھی تجھے سلاتی تھی، میرے حسین تو میرا حسین ہے. حسین مجھے پتا تھا تیرے نانا نے کہا تھا
حسین 3 دن کا پیاسا قتل کر دیا جائے گا. کہا بھیا ایسی دردناک آواز ہے کہ مجھ سے وہ آواز برداشت نہیں ہوتی. امام حسین نے کہا زینب اب جب وہ آواز آئے تو مجھے بلا لینا. مغرب کی نماز پڑھ کے امام خیمے میں بیٹھے تھے کہ فضا آئی کہ بی بی تجھے بلا رہی ہے. بی بی دوڑے امام آئے اور کہا دیکھوں تو دیکھا وہی آواز آ رہی. امام حسین زینب کی طرف دیکھ کے رونے لگے. بہن نہیں پہچانا؟ نہیں پہچانا؟ کہا نہیں بھیا، کہا یہ میری ماں زہرا ہے. زینب یہ میری ماں زہرا ہے. اب تمہیں بتاؤں کیا ہوا؟ جب میں مدینے میں اس کی قبر پہ گیا تھا تو قبر سے باہر نکل آئی تھی اور مجھ سے کہہ رہی تھی حسین تو اکیلا جا رہا ہے، میں تجھے نہیں چھوڑوں گی، میں تیرے ساتھ مکے آؤں گی، میں تیرے ساتھ کربلا میں آؤں گی، اور حسین جب تیرا سر کٹے گا میرے دامن میں ہوگا. میری پیاری بہن یہ میری ماں زہرا ہے، اور جب میں گھوڑے سے گروں گا تو یہ اپنا دامن پھیلا دے گی. اور رونے والوں حسین پر ایک دن وہ تھا کہ زہرا کا بدن زخمی تھا جس میں دروازہ گرا ہوا تھا. حسین آئے، بندے کفن ٹوٹے، کفن سے ہاتھ نکلے، آ میرے حسین میری آغوش میں آ جا. لکھا ہے حسین زہرا کے پیروں میں لپٹ گئے. اماں تیرے پہلو میں زخم ہے. ایک دن ایسا آیا روز عاشور کہ حسین گھوڑے پہ ڈگمگانے لگے، تازیانے اور نیزے گرنے لگے، لگنے لگے. آواز آئی آ میرے حسین میری آغوش میں آ جا.